موجود ہیں چیئرمین پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن ابراہیم امین. تھینک یو سو مچ ابراہیم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو جی. سب سے پہلے تو بتائیں تو بڑی کامیابیاں ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں, لیکن مشکلات بھی ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں ذرا بتائیں بیسک لوگوں کو یا ایک نوجوان لڑکے لڑکی کو ایشو کیا آتا ہے ایز اے فری لانسر. السلام علیکم اور تھینک یو فار ہوسٹنگ می ٹوڈے. ہماری ایسوسیشن پاکستان فری لانسر ایسوسیشن پچھلے 3-4 سال سے اسی کاز میں جو فری لانسرز ہیں, جو انڈیویجولز ہیں پاکستان کے, ان کو ہیلپ کرنے میں, ان کی پرابلمس کو سالو کرنے میں لگی. ٹھیک ہے, تو وہ پرابلمس سالو کرنے کے لیے ہمیں سارے انیبلمنٹ تو کر لیے, بٹ آؤٹ ریچ میں ہمیں پرابلم آ رہی ہے. تو سب سے بڑا جو انیبلر ہے وہ میڈیا آپ لوگ ہیں. تھینک یو ویری مچ سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور پرابلمس کا سولوشن فری لانسنگ کمیونٹی کو اور عوام کو, جو ینگسٹرز ہیں پاکستان کے, ان کو پہنچانے کا موقع دیا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ کہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں جتنے بھی بچے بچیاں کام کر رہے ہیں اور جو ارن کر رہے ہیں, یہ جو $500 بلین انہوں نے کمایا پلس, اس کو یہ پاکستان کیسے لائیں؟ اس میں پاکستان میں اپنا ڈالر اکاؤنٹ کھول کے اس اپنی ارننگ کو پاکستان کیسے لائیں, یہ ایک سب سے بڑا پرابلم بالکل ہے. اور اس کا سولوشن یہ ابھی ہم نے نکالا ہے کہ پینیئر ایک پلیٹ فارم ہے جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے, اس کو پاکستان کے 4 بینکس کے ساتھ ہم نے لنک کیا. ٹھیک ہے, اور اس میں اب آپ جتنا بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم سے جتنے بھی پیسے ہیں وہ پینیئر آتے ہیں اور وہ ریئل ٹائم پاکستان 4 بینکس میں آ سکتے ہیں. لولی. اچھا, تو پہلے تو بچوں کو یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ پیسے کیسے بنائیں. اچھا, پھر اپنے کام کو انہوں نے کیپٹلائز کر لیا, پھر یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ پیسے پاکستان کیسے آئیں گے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم ایسا بن گیا جہاں پر ان کے ڈالرز یا جو جس بھی کرنسی میں پیسے آ رہے ہیں وہ آئیں گے, اس کے بعد پھر پاکستان ڈائریکٹلی کسی بینک میں آ جائیں گے. جی, پاکستان 4 بینکس ہیں, اس میں ڈائریکٹلی وہ انٹیگریٹ ہو گیا, کنیکٹ ہو گیا, اور اس میں وہ پیسے ریئل ٹائم آ جاتے ہیں اگر وہ چاہیں. جی. اچھا, اور کون سے پروجیکٹس ہیں ان کو اور کس طرح انٹرنیشنلی ان کو دوسری مارکیٹ سے لنکڈ اپ کیا جائے, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے پاکستان کو چاہیے کہ گورنمنٹ لیول پہ وہ فری لانسنگ پلیٹ فارمز بنائے. جیسے ابھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ساتھ ہم نے کولیبریٹ کیا ہے اور انہوں نے ڈیجیٹل یوتھ ہب بنایا ہے, جس میں اس وقت تقریباً کوئی 14 لاکھ بچے رجسٹر ہو گئے. اب یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں اپارچونیٹی سیکرز اور اپارچونیٹی پرووائڈرز رجسٹر ہو رہے ہیں. تو ان جیسے پلیٹ فارمز کو پاکستان میں بننا چاہیے, جیسے فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں دنیا میں, اس طرح پاکستان کا اپنا کوئی فری لانسنگ پلیٹ فارم نہیں ہے. تو وہ فری لانسنگ پلیٹ فارم پاکستان میں بننا چاہیے جس میں جتنے بھی لوگ جو اسکل ڈیولپمنٹ سیکھ رہے ہیں پاکستان میں وہ جا کے رجسٹر ہوں. جتنے کارپوریٹس ہیں پاکستان کے وہ بھی ادھر جا کے رجسٹر ہوں. انہوں نے اگر کوئی کام کروانا ہے وہ ان بچوں سے کروائیں. تو پاکستان کا اپنا فری لانسنگ پلیٹ فارم ہونا چاہیے, پاکستان کا اپنا پیمنٹ گیٹ وے پلیٹ فارم ہونا چاہیے, جس میں وہ جتنے بھی بچے جیسے پینیئر جا کے وہ اپنا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں وہ پینیئر نہ جائیں, وہ اپنا ہمارا اپنا پاکستانی بچوں کا تو گورنمنٹ لیول پر ہی ہو سکتا, گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتا. اچھا ابراہیم صاحب, ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو فری لانسرز ہیں وہ اپنے ایتھکس کی وجہ سے بھی تھوڑا ذرا آج کل ان کے وہ بھی زیر بحث ہیں ان کے ایتھکس کے حوالے سے. تو ان بچوں کی یا ان فری لانسرز کی, ان ینگسٹرز کی کس طرح سے ہم ان کو ریفائن کر سکتے ہیں, تربیت کر سکتے ہیں ایتھیکلی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, ماشاءاللہ. سب سے بڑا پرابلم اور سب سے زیادہ کمپلین 99% کمپلینس ہمیں ہمارے پلیٹ فارم پہ آتی ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے pafla.pafla.org.pk جس میں ممبرشپ فری ہے. تو ہمارے پاس سب سے زیادہ 99% جو کمپلینس آتی ہیں وہ آتی ہیں کمٹمنٹ ایتھکس کی. ہم کارپوریٹ اسٹرکچر کی ٹریننگ نہیں کرواتے. ہمارے جتنے بھی فری لانسرز ہیں, جو ٹیک گائز ہیں, جو اچھے بچے کما رہے ہیں, ان کو اپنے آپ کو سیل کرنا نہیں آتا, تو ان کی کارپوریٹ ٹریننگ نہیں ہوئی. تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, ایتھکس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میں شفاعت صاحب سے ڈسکشن کر رہا تھا, تو ڈسکشن یہ ہے کہ ان کو کارپوریٹ اسٹرکچر سکھانے کی ضرورت ہے. تو جب تک وہ کارپوریٹ اسٹرکچر نہیں سیکھیں گے, ان کو نہیں سکھایا جائے گا, ان کو فائنینشیل لٹریسی نہیں سکھائی جائے گی. تو جو ورک فرام ہوم والا کام کر رہے ہیں تو وہ کیسے تو وہ ان کے لیے ہمیں پروگرامز ڈیزائن کرنے چاہیے, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو, اداروں کو مل کے, کہ ہم ان کو ایتھکس اور کارپوریٹ اسٹرکچر پہ لائیں, ان کو سکھائیں. ایک مختصر کامنٹ کر دیے گا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر بیشتر جو کال سینٹر کی وجہ سے بڑے فراڈ بھی ہو رہے ہیں, کچھ ایسے اسکینڈل بھی بن رہے ہیں. اب بچوں کو تو نہیں پتا, وہ ان سے کنیکٹڈ ہو گئے, تو اس کے لیے وہ کیسے ویریفیکیشن کا پروسیس کیسے کریں, وہ کہ اوتھینٹک ہیں کہ نہیں؟ اگین میں وہی کہہ رہا ہوں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے جس میں ہم اوتھینٹیکیٹ کریں لوکل اور انٹرنیشنل
کلائنٹس کو کہ یہ جو اپارچونٹی پرووائڈرز ہیں یہ اپارچونٹی پرووائڈرز اوتھینٹک ہیں. ٹھیک ہے. ایک بچہ کس کے پاس جائے, اس کے پاس اس کا نالج اسٹریم کیا ہے, اس کے پاس کون سا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں جو اویلیبل ہے, جو سرٹیفائی کرے, جو آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ پلیٹ فارمز پہ نہ جاؤ, ان پلیٹ فارمز پہ جاؤ, تو وہ پلیٹ فارم کی ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم اور پیفلائی سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ابراہیم صاحب, آپ نے بڑے اچھے سے سب کچھ چیزوں کو ڈسکرائب کر